اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، 14ویں پارے کی تلاوت کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور انسانوں کو شکر گزاری کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر نازل فرمایا اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں۔ دیکھیے، ذکر قرآن مجید اور پوری شریعت، احادیث نبویہ سب ذکر میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے اور آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیجئے، قرآن کی وضاحت کر دیجئے، ایکسپلینیشن اور اس کی ویکھا اور تفسیر بیان کر دیجئے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے، ویکھا اور تفسیر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ احادیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن مجید کی حفاظت کرے اور اس کی جو تفسیر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے تفسیر بیان کرنے کی، اس کو ضائع اور برباد کر دے۔ نہیں، قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسلام میں ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں، جو عمل کے اعتبار سے بالکل لائق اور صحیح ہیں، قابل عمل ہیں، اس میں کسی طرح کی گڑبڑی اور کمی بیشی نہیں کی گئی ہے۔ صحیح احادیث کو محدثین نے جانچ پھٹک کر کے ہمارے لیے کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن مجید اور پوری شریعت اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن اور قرآن کی تفسیر دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ بہت سارے لوگ احادیث کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ 1400 1450 سال پہلے کی ہے، کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں خلط ملط کیا جا سکتا ہے؟ ایسی بات بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی پوری شریعت کی، تو شریعت ہماری پوری محفوظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک۔ دوسری بات یہ کہا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عرب دنیا کی ایک حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت کا یہ عالم تھا، اسلام کے آنے سے قبل یہ عالم تھا، خاص طور سے عرب دنیا کی اور سارے لوگوں کی، کہ اگر ان کے یہاں بچی کی ولادت ہوتی تو منہ چھپائے پھرتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بچی کی اگر بشارت ملتی کہ بچی کی ولادت ہوئی ہے، بچہ کی ولادت نہیں ہوئی، تو بچی کی ولادت کی وجہ سے وہ آدمی سماج سے منہ چھپائے پھرتا، اور اس کے لیے دو ہی آپشن تھا، یا تو ان لوگوں کے سماج کے حساب سے زندگی بھر رسوائی کی زندگی گزارے، او یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، اسلام آنے کے بعد اتنی فضیلتیں بیان کی، حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور ہر حالت میں اور مختلف حالات میں مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں بعض جاہلیت کی تو بچیوں کے سلسلے میں جو چیزیں پائی جاتی تھی، کچھ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑکے کی ولادت ہوتی ہے تو آدمی بڑا شور شرابہ کیا، لوگوں کو آگاہ کیا، ولیمہ دھوم دھام سے کیا، دعوتیں دی، اور جو ہے خوشخبری لوگوں کو سنایا۔ لیکن بچی کی ولادت ہوئی تو آدمی نارمل رہتا ہے، بہت زیادہ خبر دینے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ اچھے سے ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں اللہ کی نعمت ہے، دونوں آپ کی اولاد ہے۔ جس طریقے سے آپ لڑکے کی ولادت پر خوشی منا رہے ہیں، ویسے ہی لڑکی کی ولادت پر بھی خوشی منائیں۔ بہت ساری لڑکی ہزاروں لڑکوں سے بہتر ہو سکتی ہے۔
اگر اس کی صحیح تربیت صحیح تعلیم کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، اس کی صحیح تعلیم دی، تربیت کی، سکھایا، شادی بیاہ کر دیا تو جہنم سے یہ آڑ بن جائیں گے۔ لڑکوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو اس لیے بچیوں کی ولادت پر آدمی کو خوشی جس طریقے سے بچوں کی ولادت پر مناتے ہیں ویسے منانا چاہیے۔ آدمی کو دعوت دے، آدمی کو خوشی میں شامل کرے، یہ ہونا چاہیے۔ تو بعض ہم نے اس سلسلے میں ایک بات رکھی، اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ایک ایک کر کے گنتی کرنا چاہو، اکاؤنٹ کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ تمہاری عقل کی بات نہیں ہے یہ، کتنی نعمتوں کو تم شمار کرو گے۔ اللہ کی زمین تمہارے لیے نعمت، آسمان، پہاڑ، شجر، حجر تمہارے لیے سب کے سب نعمت ہے۔ جانور جسے تم لوگ بسا اوقات کھاتے وہ تمہارے لیے، سواریاں کرتے وہ تمہارے لیے نعمت، تمہارے لیے لباس یہ نعمت، اولاد، بیویاں سب نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو انسان بنائی تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ چاہتا تو تم کو چرند پرند درخت شجر حجر گھاس بنا دیتا، سب سے بڑی نعمت کہ انسان بنایا، اور ویسے ہی انسان نہیں بنایا بلکہ کامل اور مکمل انسان بنایا۔ سر وہیں رکھا جہاں رکھنے کی ضرورت تھی، جہاں مناسب تھا، ہاتھ وہیں لگایا جہاں لگانا تھا۔ اگر سر ہمارا پیچھے لگا دیتا تو کیسا بھدا معلوم ہوتا، اگر ہم سر کے بال منہ کے بل چلتے تو کتنا بھدا معلوم ہوتا، ہمارا پیر نیچے لگانے بجائے اگر سر پر لگا دیتا تو کیسا بھدا معلوم ہوتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ اس سے اچھا نمونہ اور ڈھانچہ اور سانچہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جتنا بہتر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ انسان ہمیں بنایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی توفیق نہ دیتا تو ہم ہزاروں معبودوں کو اپنا خدا سمجھ رہے ہوتے، اپنے ایک معبود نہیں ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم انسانوں پر کی ہیں۔ یہ ہمارا کپڑا، رہنا، رات دن، یہ سب ہمارے لیے نعمت ہے۔ رات ہم آرام کرتے ہیں، سکھ چین کی نیند لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ دن نعمت ہے، ہم ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے مراحل میں اور کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور پیدائش کا سلسلہ تبدیل کیا، ایک حقیر معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ جانتے ہیں جس قطرے سے ہمیں پیدا کیا ہے اس قطرے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا موجود تھا، لیکن ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ اگر چاہتا تو اس کیڑے کے بجائے دوسرے کیڑے کا انتخاب فرماتا ہے جو ہم نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان وہاں پر بھی کہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں کیڑوں میں جب بھاگ دوڑ اور مسابقہ ہو رہا تھا تو ہم جس کیڑے میں تھے اس کیڑے نے غالب ہو گیا، غلبہ پا لیا، ہماری ولادت ہوئی اور ہماری پیدائش ہوئی۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، وہاں غذا پہنچاتا ہے، ہوا پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش کے بعد ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ رو گے تو دکھ اور درد کا احساس ہوگا، خوشی کے موقع سے ہنسنا چاہیے۔ یہ کس نے بتایا؟ نیچرلی طور پر ہمیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ کھانے کے لیے سکھایا، منہ کھانے اور پینے کے لیے سکھایا۔ آج بچے کو بھوک لگتی ہے تو منہ اوپر نیچے کرتا ہے، یہ معلوم ہے کہ منہ سے کھایا پیا جاتا ہے، وہ تھوڑی اسے کوئی بتایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا کر بھیجا ہے، فطرت میں اور نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، بندو اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو مزید دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک بستی کی مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و شانتی والی بستی تھی، محلہ تھا، گاؤں شہر امن و شانتی والا تھا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی روزی وہاں پہنچتی تھی، لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے، رزق اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیا کرتا تھا، ہر طرح سے رزق آتا تھا، عیش و عشرت کے ساتھ اور امن اور سکون اور چین کے ساتھ وہ بستی والے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والے نے کیا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کیا، کہا کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کرتوت اور کارستانی کا نتیجہ ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا کہ اللہ کا کوئی دخل ہے خزانے میں، قال انما اوتیت علی علم عندی، ہم نے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے دولت،
ہم تو اپنی چالاکی سے، ہوشیاری سے، علم سے، نالج سے، گیان سے بھاگ دوڑ کے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا قارون نے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے روزی میں بعض کو بعض پر فضیلت دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو نارمل بنایا، ورنہ محنت اور قد و کاوش کے اعتبار سے مزدوری ملتی، روزی دیتا تو سب سے زیادہ امیر وہ ہوتا جو دن بھر صبح سے لے کر شام تک اینٹیں گارے کا کام کرتا ہے، جو مٹی اٹھاتا ہے، وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہتا اللہ تعالیٰ معمولی کام پر بہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نارمل کام کیا کھانے پینے کے برابر ہو گیا، اور جسے چاہتا ہے دن صبح سے لے کر شام تک کڑی محنت کرتا ہے، سخت دھوپ اور پیاس کے عالم میں، کڑاکے کی ٹھنڈی میں، لوگوں کی بات بولیاں گالیاں سن کر کے کماتا ہے، لیکن بہت معمولی لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے روزیوں میں تقسیم کیا ہے اور درجات رکھے، تفاوت رکھا ہے، کسی کو اپر کلاس میں، کسی کو مڈل میں، کسی کو لوور کلاس میں رکھا ہے۔ تو بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا، کہا کہ یہ تو ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، ہم لوگ اپنی ہنرمندی سے، چالاکی سے، علم سے، گیان سے کماتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بس کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو بھوک کی اور خوف و ہراس کی مصیبتیں مبتلا کر دیا، بھکمری لا دیا، بھکمری پھیلا دیا، مصیبت عام ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، فرمایا کہ جس نے صبح کی ہے صحیح سلامتی کے ساتھ، جسمانی اعتبار سے کوئی مرض بیماری نہیں، صحت و عافیت کے ساتھ صبح کی، امن کے ساتھ اپنے خاندان میں رہا، اپنے لوگوں میں امن کے ساتھ رہا، دن بھر کھانے کے لیے مہیا ہے، کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کر لا کر رکھ دی گئی ہے۔ من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ، صحت و عافیت کے ساتھ صبح کی، دن گزارا، امن اور سکھ اور چین کے ساتھ رہا، کھانے پینے کا سامان موجود رہا اس دن کا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتوں کو اس کے قدموں تلے لا کر رکھ دی گئی۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ جسمانی عافیت ہو، امن کی زندگی ہو، اور کھانے کے لیے مہیا ہو جائے، اس سے بڑی نعمت۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے گنہگار، کمزور، ناقص بندے ہیں، ہم سب تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا بنا۔ مولا کریم جو کچھ تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی ہم کما حق ہو شکر نہیں بجا لاتے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں پر شکر بجا لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ گناہگار ہیں، ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح و شام گناہ کرتے ہیں، مولا اپنے خاص فضل و کرم سے ہم لوگوں گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے ذکر کرنے پر، شکر کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے پر۔ یہ دعا بڑی اہم دعا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما، ہم میں سے ہر شخص کو تو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، اسلام پر توحید پر باقی رکھ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔